بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تاکہ وہ برا کام کرنے والوں کو ان کے کاموں کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھی جزا عطا کرے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں لفظ الہ کا معنی ہم نے بیان کرنا شروع کیا تھا۔ ایک نظریہ اہل لغت کا بیان کیا تھا کہ الہ سے مراد وہ ذات ہے کہ جس کی گھبراہٹ اور پریشانی میں پناہ ڈھونڈی جاتی، اور اسی سے پھر ایک اور اسی سے اٹیچ کنیکٹڈ ایک اور معنی تھا کہ اس کے ہم غلام بن جائیں گے، اس کی ہم غلبہ اور اقتدار کو قبول کر لیں گے، اور اس کا نقطہ کمال کیا ہے کہ اسی کی پرستش اور عبادت کی جائے گی۔ دوسرا نظریہ جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حمزہ لام اور ہا ہے اس کا معنی ہے متحیر، حیرت زدہ، حیران، جس کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو۔ اس معنی کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو پھر الہ کا معنی کیا بنے گا؟ وہ ذات کہ جس کو سمجھا نہیں جا سکتا، جیسے کہ امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام اپنی ایک دعا میں فرماتے ہیں کہ وَانْحَسَرَتِ الْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ، اور عقلیں حسرت زدہ ہیں۔ حسرت زدہ یعنی حیران ہیں، عقلیں حسرت زدہ ہیں اس کی معرفت کی تہ تک پہنچنے سے۔ کس کی معرفت کی تہ؟ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی تہ میں پہنچنا۔ کوئی بھی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ امام فرما رہے ہیں کہ عقلیں حسرت زدہ ہیں۔ تو الہ یعنی اس کا معنی وہ ذات کہ جس کے بارے میں جب انسان سوچے تو متحیر ہو جائے، حیرت زدہ ہو جائے، اس کو نہ سمجھ پائے۔ اب یہاں پر الہ کے بارے میں ایک اور نقطہ بھی سن لیں۔ ہم نے عرض کیا کہ لفظ اللہ اصل میں الہ تھا، تو جو ہے الف لام ہے وہ عربی زبان میں عام نام کو خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصل معنی الہ کا ہی اس پر بات کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں بھی الہ کا الہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے آلہہ، آلہتن۔ اگر آپ حقیقت کو مد نظر رکھیں تو اس لفظ کی جمع نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ حقیقت میں الہ کتنے ہیں؟ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اکیلا یعنی یکتا ہے، بے مثل و بے مثال و بے نظیر ہے۔ کوئی غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی جہت سے، کسی بھی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابری نہیں کر سکتا، اور اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے اذن اور اس کی اجازت اور اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے برابر میں کوئی حکم نہیں دے سکتا، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر وہ فیصلہ کر لے تو کوئی اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ تو قرآن مجید جو تصور الہ دیتا ہے اس کے مطابق تو اس کی جمع ہونی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ اس معاشرے کے عرب اور بھی لوگوں کو معبود قرار دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، جیسے قرآن کہتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ
اوروں کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کے اس تصور کے مطابق، چونکہ وہ بھی یہ لفظ جمع کا استعمال کرتے تھے، ان کے تصور کے مطابق ان کی زبان میں بات کرتے ہوئے قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، لیکن ان کا انکار کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ مثلا فرمایا کہ آسمان و زمین میں اگر اللہ کے علاوہ بھی معبود ہوتے لفسدتا، تو یہ آسمان و زمین تباہ و برباد ہو جاتے، فاسد ہو جاتے۔ تو یہ نظام منظم انداز میں چل رہا ہے اس کائنات کا، یہ شاہد ہے، یہ گواہ ہے کہ اس کو چلانے والا ایک ہی ہے، ورنہ ایک کہتا مشرق سے نکالو، دوسرا کہتا مغرب سے نکالو۔ توجہ کریں، بس عرض کیا کہ در حقیقت اس لفظ کی الہ کی جمع نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ عربوں نے اور بھی معبود بنا رکھے تھے اس لیے قرآن میں بھی اس کی جمع استعمال ہوئی ہے۔ تو واپس آتے ہیں آیت کی طرف، للہ یعنی اللہ کے لیے ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور طرف بھی آپ کو میں عرض کر دوں، یہ جو للہ ہے اس کو عام قاعدے کے مطابق، عربی زبان کے عام قاعدے کے مطابق اس کو ما فی السماوات و ما فی الارض کے بعد آنا چاہیے۔ یہ قاعدہ بھی انشاءاللہ سننے والے ذہن نشین کر لیں۔ اگر ہم کہیں ما فی السماوات و ما فی الارض للہ، تو اس کا معنی کیا ہے؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر للہ کو پہلے لے آئیں، جیسا کہ اس سورۃ النجم کی آیت نمبر 31 میں آیا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو کیا فرق پڑے گا معنی میں؟ للہ کے پہلے آ جانے سے اردو میں ہم ہی کا اضافہ کر دیں گے، اللہ ہی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، مخصوص ہو جائے گا۔ للہ کو اگر بعد میں رکھے تو مخصوص ہونے کا معنی نہیں آئے گا، لیکن اگر اس للہ کو پہلے لے آئیں، ٹھیک ہے، تو عربی زبان کے قواعد کے مطابق معنی میں کیا فرق پڑے گا؟ ایک چیز اضافہ ہو جائے گی، کہ یعنی اگر ہم اور کھول کے اسے بیان کریں گے تو ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ اور صرف اللہ کے لیے، یعنی صرف اور صرف اللہ مالک ہے تمام ان چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، یعنی اس پوری کائنات کا صرف اللہ اکیلا مالک ہے۔ باقی جس کو بھی کوئی ملکیت ملی ہے وہ امانت کے طور پر ہے، عارضی طور پر ہے، اور جس کو اس دنیا میں اس بات کی سمجھ ہے کہ میرے پاس حتیٰ میرا اپنا بدن، میری اپنی آنکھ، میرے کان، جنہیں میں اپنا سمجھتا ہوں، یا وہ لوگ جو میرے ماتحت ہیں، جن کو اس معاشرتی نظام کے مطابق جن پر میرا اختیار ہے، جن سے میں کام لیتا ہوں، یہ سب کے سب امانت ہے۔ وہ چیز کو جو میں سب سے زیادہ اپنی سمجھتا ہوں، میرا اپنا بدن، وہ بھی امانت ہے۔ تو پھر جس کی امانت ہے اس کی رضا کے زیر سایہ استعمال ہوگا۔ تو قرآن کیا بار بار کہتا ہے؟ صرف اللہ مالک ہے، تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو، باقی جو ملکیتیں ہیں عارضی ہیں اور امانت کے طور پر ہے۔ بس یہ معنی بھی واضح ہو گیا۔ وَلِلَّهِ کیا معنی بنا؟ اور ہم نے ترجمہ کیا ہے اللہ ہی کے لیے، ٹھیک ہے، ورنہ ہم کہہ سکتے ہیں صرف اور صرف، تاکید کے ساتھ، صرف اللہ کے لیے، فقط اللہ کے لیے، یعنی فقط اللہ مالک ہے تمام چیزوں کا۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، انشاءاللہ اس کو آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔